اصل ناظرین کرام، ملک کی بدلتی صورتحال تو آپ کے سامنے روز ہیں. آج کل تو لوگ پوچھا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، کبھی کچھ پوچھا جاتا ہے کبھی کچھ پوچھا جاتا ہے. یہ چلتا رہا پچھلے کئی دنوں سے حالات. اصل لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ الیکشن کب ہو گئے. ادھر فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ فیصلہ بھی بڑا کمال کا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں انہوں نے وہ جو بڑا انتظار کر رہے بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ نے جو ایک قانون پاس کیا تھا اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے بارے میں تھا کہ 184 کو جو براہ راست سپریم کورٹ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے، اس کے بارے میں اپیل کا کوئی حق نہ تھا. وہ اپیل کے حق کو ریوائو کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا شاید نواز شریف کے کیس میں اس کی اہمیت ہوگی. اب لوگ یہ کہتے ہیں، فقرہ کستے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ایون پلینگ فیلڈ دے دیا گیا ہے. ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، اب ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. نواز شریف کو لالو الیکشن برابر، میدان برابر کا آ گیا ہے آپ کے لیے. پتہ نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ادارے ہمارے کس طرح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی کیسے ہماری اکانومی کو کون سدھارے گا، اس کو سدھارنا کتنا ضروری ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، ملک کا نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ہم آئین پر کتنا کاربند ہیں اور اس پہ کچھ ہمیں سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ساری باتیں جس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جہاں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب موجود ہیں. ہمیشہ تعارف کراتا ہوں، بہت بے باک قسم کا اور بہت محتاط قسم کا، دونوں لفظ جوڑ کے استعمال کرتا ہوں، تجزیہ کرتے ہیں. طاہر ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے سینئر صحافی تجزیہ نگار، وہ موجود ہیں. اور نوید چودھری صاحب، اپنی مثال آپ ہیں، ان کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں اور ان کی تو خیر سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ تو زیادہ ان کی بے باک قسم کی گفتگو بھی دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے میں خیر ان سے شروع کرتا ہوں. میں نوید چودھری صاحب، کیا ملک کی ساتھ صورتحال ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم، کیا حالات ہیں آپ کے؟ آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت سی ایم ہاؤس میں گویا بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کب آپ ہم سے رخصت ہو لیں. بہت شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں بھائیوں کو، طاہر ملک صاحب کو اور اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کو سلام کہتا ہوں. بڑی دیر کے بعد آپ کے ذریعے وعلیکم السلام. دونوں کے لیے بڑی نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے اور صحت سے نوازے. بہت بہت شکریہ. جی عرض یہ ہے کہ معاملات اب بہتری کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ جتنی خرابی ہونا تھی وہ ہو چکی. اچھا. اور جو ناصر یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی وہ مزید گڑبڑ کر لیں گے، وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوں گی. آج کی جو ججمنٹ ہے وہ جب سامنے آئی تو اس وقت تو یہی تاثر گیا کہ شاید یہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو روکنے کے لیے ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پارلیمنٹ ایکٹ پاس کر چکی ہے جس کے تحت نائبے کی مدت 5 سال کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک معاملہ یہ، لیکن بڑا مزدار پہلو ہے اس میں. آج مجھے پہلی دفعہ جو ہے وہ جو پارلیمنٹ پاکستان کا جو سب سے کمزور آرگن ہوتا ہے، جسے ہونا تو چاہیے سب سے مضبوط لیکن سب سے کمزور آرگن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی. اور میں سب سے آیا ہوں کہ 3 جرأت مند، نڈر، ایماندار، بے باک ججوں نے فیصلہ اس وقت دیا ہے جب قومی اسمبلی میں جڑ نہیں تھی. یعنی کہ انہوں نے اس کا انتظار کیا. اس کے شواہد اور بڑے ٹھوس بات کیا ہیں کہ کیوں دیا اس موقع پر، یہ وجہ کیا بنی تھی. پارلیمنٹ نے کلیئر کر دیا تھا کہ جب آپ ہماری لیجسلیشن کو چیلنج کریں گے یا اڑائیں گے تو ہم چیف جسٹس سمیت جو دیگر جج ہوں گے ان کو پارلیمنٹ میں طلب کریں گے. یہ بات اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کی، یہ بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی، یہ بات باپ پارٹی کے لوگوں نے بھی کی، یہ مکسی صاحب نے، یہ بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان نے. اچھا، اب یہ معاملہ بڑا کلیئر تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے اتنا خوفزدہ ہو کر یہ فیصلہ دینا، اور یہ فیصلہ پہلے سے لکھا گیا تھا. یہ پریکٹس ہے عامل صحافی، آپ جانتے ہیں کہ پہلے آتی ہے شارٹ ججمنٹ، فیصلہ آتا ہے شارٹ آرڈر کہتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ، اس میں پھر وجوہات دی جاتی ہیں، عموماً اس میں کافی دن لگ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب و غریب تماشا بنا کہ شارٹ آرڈر آیا اور شارٹ آرڈر کے ساتھ ہی وہ پوری کی پوری کاپی جو تھی تفصیلی فیصلے کی، تفصیلی وجوہات کی، وہ بھی تیار تھی. جیسے مجھے علم ہوا تو میں نے کہا کہ وہ تیار بیٹھے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہو، وزیر اعظم صاحب کی رخصت ہو. رخصت ہی یہ ہے نا ان کی پریکٹیکلی اب آج شام تک یا کل تک نگران وزیر اعظم آ جائیں گے. انتظار میں تھے. جی اس انتظار میں تھے. تو یہ ثابت بھی ہو گیا
اس کے لیے ذرا تبر ہونی کرنی پڑی ہمارے عوام کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ساتھیوں کو. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. جی طاہر ملک صاحب کیا کہیں گے آپ اس دلچسپ صورتحال پہ؟ میرا لیے اب تو ہم آتی ہیں اس صورتحال کے. میں تو بڑی دیر سے, اللہ کا شکر ہے, رنگیلا, منور شریف, ان سب کامیڈین کو گئے بڑی دیر ہوئی, کمی محسوس ہی نہیں ہوتی, کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے, اچھا خاصا خوش ہونے کا موقع بن جاتا ہے. مطلب دنیا میں جو اسٹیٹ ہے, مطلب میں تو ایک آپ کی طرح ایک عالم نہیں, ایک طالب علم ہوں. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس میں جو عدلی ہے وہ کلیئرٹی ہے, وہ بلائنڈ ہوتی ہیں. اب اگر کسی بھی ریاستی نظام کے لیے یہ چیلنج ہے, میں کوئی عدلیہ پہ تنقید نہیں کر رہا, میں تھوڑی اس سے اور پیچھے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا کام ہے, جو اس کا سمبل ہے, جو دیوی انصاف کی, اس کی آنکھیں بند ہے. اگر ہماری دیوی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ 19 جون کو ایک فیصلہ لکھتی ہے اور وہ اس دن اناؤنس کر دیا جس دن اسمبلی ٹوٹتی ہے, تو اس کا مطلب وہ آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے. یہ میں نوید بھائی والی بات آگے کر رہا ہوں. جو مجھے جو چیز افسوس ناک لگ رہی ہے نا, وہ پاکستانی عوام پہ اپنے پہ ترس آ رہا ہے. وہ ترس آ رہا ہے کہ یار 18,000 ارب سے اگر آپ ایک نظام چلاتے ہیں, تو مجھے میرا جو رائٹ ٹو نو ہے, جو ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی, مجھے نہیں پتا میرا نگران کون وزیر اعظم ہوگا. اور راجہ ریاض صاحب کی مصروفیت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو اتنے مصروف ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے. مجھے تو بڑا خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس اتنا بڑا برین, اتنا بڑا انٹلیکٹ, اتنا بڑا پولیٹیکل پرسنالٹی ہے کہ اس کے پاس وزیر اعظم سے ملنے کو ٹائم نہیں ہے. تو مطلب کدھر جائیں آپ مجھے بتائیں کہ جس سوسائٹی میں دنیا کی 5 بڑی پاپولیشن کو ایک سوال کا بھی جواب نہ مل رہا ہو کہ الیکشن کب ہوں گے, نگران کب ہوگا. اب جو ہم جیسے کم علم لوگ ہیں ان کو یہی میسج ہوا ہے کہ جناب نواز شریف کھینچ دیتا ہے. اور اس سے پہلے جو آپ کا میڈیا 1-2 مہینے سے ایک عجیب و غریب بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کیوں نہیں آتے, میاں صاحب اس لیے نہیں آتے کہ چیف صاحب نے سپٹمبر میں جانا ہے. تو جب آپ کی پالیٹکس عدالتوں میں ہوگی, پارلیمان کی بجائے, تو پھر یہ کنفیوژن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آج کا پاکستان اس کنفیوژن کی پیک پہ چلا گیا. ٹھیک بات, ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے مزیدار صورتحال میں؟ جی سر, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ملک کی بدلتی صورتحال, لیکن اصل المیہ تو یہی ہے کہ ملک کی صورتحال بدلتی نہیں ہے, وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی ایک نیا منفی پہلو جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. اب یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی یہی بات ہے کہ عدالت جو ہے نا, یہ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا بٹوین انڈیویجولس اینڈ بٹوین اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول. اگر اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور اس پہ لوگ ڈپینڈ نہیں کریں گے اور وہ خود بھی اس چیز کا خیال نہیں کرے گی, تو اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ ملک میں کیوس بڑھتا جائے گا, جو کہ اس وقت بڑھ رہا ہے. یہ جو طاہر ملک صاحب نے کہا نا کہ ہم بالکل ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی عروج معکوس کے معنوں میں کنفیوژن کے, تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہم کلف پہ پہنچ گئے جس کے بعد چھلانگ لگا دینی ہے اور گہرائی میں جا گرنا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی حالات کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ادارے رچ کے کنارے پر ہیں, بالکل ادارے اس چیز کو محسوس کریں کہ ان کا جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اور جو ادارے بھی کر رہے ہیں, اس کا آپ جو پھل ہے وہ آج سے 5-10 سال بعد کاٹیں گے جا کے. جس طرح ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ دوسروں کی جنگ اپنے زمین پہ نہ لڑیں یا پراکسی وارز میں حصہ نہ بنیں, یہ آپ کے سامنے آئے گا. پھر کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے ایک 5th جنریشن کا سلسلہ کھولا ہے اور وارفیئر کے نام پہ لوگوں کو وہ آپ ٹرینڈز بنانا سکھا رہے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنا رہے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. اسی طرح یہ بات ہے کہ آج جتنی بھی وہ مووز لگیں کہ بڑا جناب چیک میٹ کر دیا کسی کو, یہ کر دیا, یہ ہم نے روایات کے تو بخیے پہلے ہی ادھیڑ دیا. یعنی ہمیشہ آپ دیکھیں قانون تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی سیاسی نظام میں, اس کو روایات سے ہینڈل کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں وہ یعنی حل ہونے کا امکان موجود رہے. جب آپ قانون میں چلے جائیں پھر تو آپ کسی اور کے ہاتھ میں چلیں گے. ہم نے روایات کے دبخی ادھیڑے ہی تھے, ہم نے قانون کا بھی تیا پانچا کر دیا. اب یہ قانون کی تشریح ہے وہ شیر کی تشریح بن گئی ہے کہ کوئی طالب علم اس کی کوئی تشریح کرتا ہے, کوئی تشریح کرتا ہے. حالانکہ تشریح کا مطلب یہ ہے قانون میں کہ آپ قانون کا اس طرح جو ہے وہ اطلاق ڈالتے ہیں تو کلیئرٹی پیدا کرتی تھی. ہاں, اطلاق اس طرح کریں کہ قانون کی جو منشا ہے میکسیمم سیٹسفائی ہو.
بجائے اس کے کہ آپ قانون میں سے ایک تشریح کا علیحدہ راستہ نکال لیں، ایک علیحدہ نکال لیں. تشریح کوئی من مانی چیز نہیں ہے. تشریح کا مطلب بہترین اطلاق ہے. جو کام ہم نے فتوے کے ساتھ کیا وہی ہم نے تشریح کے ساتھ کیا. یہ آپ یقین رکھیں کہ 5-10 سال میں اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے اگر ابھی سے ہم نے سول سرچنگ کر کے اس معاملے کو ٹھیک نہ کیا. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام، ساری صورتحال دیکھی کہ ہمیں ایک عجیب صورتحال میں، ایک مضحکہ خیز صورتحال جسے ہم کہا جاتا ہے جی، اس میں پھنس چکے ہیں جی. اور ادارے جو ہیں وہ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں اور ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو ملک میں کلیئرٹی پیدا کرنے کی، جن اداروں کا کام تھا کلیئرٹی پیدا کرنے کا، ان کے فیصلے کلیئرٹی کے بجائے ہمارے ہاں مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. یہ اس سے نکلنے کی کیا نقشہ ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر بھی غور کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ساری صورتحال تو یہی ہے جو پیدا ہوئی ہے اس فیصلے کے نتیجے کے طور پر جو سامنے آئی ہے. کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے. باقی مسئلے بھی ہیں، نگران سیٹ اپ کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے. لیکن یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے اس سے مزید ہماری کنفیوژن جو ہے اس میں اضافہ. نوید چودھری صاحب، حل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا کوئی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم انجوائے تو کر رہے ہیں، یعنی یہ اصل میں ہمارے اس دکھ کو چھپانے کی ایک کوشش ہے جو میرا خیال ہم تینوں نے کی ہے. یعنی صورتحال کی مضحکہ خیزی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سا چھپانا ہے. پروں میں منہ دینا تو نہیں کہہ سکتا میں، صاف لفظوں میں کہنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، ہماری اسٹیٹ کا. بالکل درست آپ نے کہا. بات یہ ہے میر صاحب کہ جو لوگ اس سارے معاملے میں سفر کر رہے ہیں وہ ہم آپ ہیں، پاکستان کے شہری، مڈل کلاس شہری، نان مڈل کلاس. مطلب یہ جو کچھ تماشا چل رہا ہے اس کے سارے کردار انجوائے کر رہے ہیں. اب جو موجودہ لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے بات نہیں کرتے. جو پچھلے تھے جنہیں منصوبہ ساتھ کہا جاتا تھا، جو کچھ ملک میں وہ کرتے رہے، آپ ذرا ان کی پوزیشن دیکھ لیں. کوئی اپنے فارم اس میں انجوائے کر رہا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد فرانس کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، سب موج کر رہے ہیں. وہی حالت جو کی ہے. ان کی فیملی کے پاس 2 نیشنلٹیز ہیں اور پیسے دینے کی کمی نہیں، اور سفر کر رہے ہیں. ہم لوگ اسی لیے سفر کر رہے ہیں کہ ایک نظام نہیں بن پا رہا. پاکستان کے اندر آج چونکہ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بہت بڑے ماشاء اللہ دانشور ہیں، تو میں اس طرح چلوں یہاں پر غیر یقینی برقرار رکھنا اور غیر یقینی پیدا کرنا یہ سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. پاکستان میں اگر غیر یقینی کی سویدھا رہے گی تو اس میں جو ججز ہیں وہ آئین سے ماورا، قانون سے ماورا فیصلے لیتے رہیں گے، میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہے گی، اس میں کارٹلز کو موقع ملے گا وہ پوری طرح سے اپنے ہاتھ رنگیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی چینی اسمگل ہو رہی ہے، اس وقت بھی آٹا اسمگل ہو رہا ہے، اس وقت بھی ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. اور وہ سارے لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، پچھلی حکومت کے بھی قریب تھے، اس حکومت کے بھی قریب ہیں. یعنی کہ شفافیت ہے نہ یہاں چیزوں کو کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. ایک ادارے کی قیادت بدلتی ہے تو نیا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اب آپ میرے ساتھ چلو. بھائی آئین پاکستان جو ہم نے بنایا ہے اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دے گی، صراحت کرنا اور غیر یقینی کنفیوژن کا خاتمہ کرنا لازمی ہے. کوئی بھی معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا جہاں یہی پتہ نہ ہو. ہم صحافی ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جی نظام سیٹ اپ کب تک جائے گا. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے. ہم میں سے کسی کو پتا کہ جو ملک کو برباد کرنے کے اصل ذمہ داران ہیں آیا ان کو چھوئے گا بھی کہ نہیں چھوئے گا. تو یہ غیر یقینی انڈسٹری جو بن گئی ہے نا یہاں، اس کو کولیپس کرنا پڑے گا. یہ کس نے کرنا ہے؟ بڑا سٹیپ ہے لیکن یہ لینا پڑے گا. ٹھیک بات. اور اس کے جو اسٹیٹ جی سر ٹھیک بات. جی اپنے طاہر ملک صاحب، باتیں تو سب آپ ایک ہی طرح ہی کر رہے ہیں اور لہجہ بھی سب کا آپ کا ایک طرح کا ہے اور میرا بھی لہجہ لگتا ہے وہی ہے. ہم اپنا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اپنے اوپر ہنس رہے ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں، اپنے اوپر ہنس رہے ہیں، کسی اور پہ ہنس نہیں رہے. سر دیکھیں اتنی باتیں مشکل نہیں ہیں. جتنی جوتے پڑے ہیں پاکستانیوں کو تو ہم جیسے پھر دانشور بھی بن گئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. بات بڑی بیسک ہے، بڑی فنڈامنٹل ہے. میں ہمیشہ آپ جیسے بھائیوں سے جب بات کرتا ہوں تو میرا ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں نا وہ الائنمنٹ اپنی سیدھی کریں. دیکھیں ریاست ہوتی ہے سروس پرووائڈر. ریاست کا کام ہے مینج کرنا، منصوبہ بندی کرنا. پہلے تو آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے
کہ اس ریاستی نظام میں نوید سے بالکل ایگری کروں گا کہ یہ جو غیر یقینی پن ہے، سفرر تو عام آدمی ہے۔ اب اس کا بڑا سمپل سا حل ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، ایک پارلیمان ہے، اس کا کام ہے وہ قانون بنائے، عدلیہ کا کام ہے وہ قانون کی تشریح کرے اور قانون کے مطابق ملک چلائیے، انتظامیہ کا کام ہے۔ مگر ان کی ڈارلنگ کون ہے؟ سجنائے محفل اسا تیرے لیے سجائی ہے، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ سٹیزن ہے۔ یہاں پہ سٹیزن کو پتہ ہی کچھ نہیں، ساری آپ نے 100 ٹیلی ویژن چینل کو، امیر لوگوں کو آپ نے لائسنس دے دیا کہ سارا دن بریکنگ نیوز چلا کے لوگوں کو صرف پاگل کر دو، ان کو ہر وقت انسرٹن رکھو۔ بھئی ایک اتنا بڑا آپ نے انفراسٹرکچر بنا دیا ہے۔ میں 80s 90s میں امریکہ رہا ہوں، 3 چینل تھے امریکہ میں، اور دنیا کی سب سے بڑی، اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اکانومی کی میں بات کر رہا ہوں، ورلڈ ہسٹری کی سب سے بڑی جو سلطنت امیر ترین آئی ہے، اس میں 3 چینل تھے۔ یہاں پہ اتنے آپ نے چینل رکھے ہیں، دس از دی پالیسی آف دی اسٹیٹ کہ آپ کو ہر وقت کنفیوز رکھے۔ اب میں بات کرتا ہوں ختم، ایک کام آپ نے کرنا ہے جو یہ ریاست نہیں کرتی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو جمہوری طریقے سے چلانا ہے، اگر چلانا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر لو، یہ سارا انفراسٹرکچر مل کے الیکشن کرائے کرے، جس کو پاکستان کے لوگ ووٹ دے دیں اس کو حکومت دے دیں، جب پاکستان کے لوگ جس کو ووٹ نہ دیں وہ حکومت اس سے لے لیں۔ تو اگر آپ ووٹ سے پاکستان چلا لو، جب تک آپ ووٹ سے پاکستان نہیں چلائیں گے، آپ منورنگ سے پاکستان چلائیں گے۔ آپ پنجابی میں اس طرح کی، وہ میں لفظ نہیں یوز کرتا، چلے میں لائک ٹو بی جنٹل، تو یہ اس طرح ہی ہم ٹاک شو کرتے رہیں گے، پھر ہمارے بچے ٹاک شو کرتے رہیں گے، پھر ان کے بچے ٹاک شو کرتے رہیں گے۔ آپ کے جنٹل مین ہونے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات تو یہ ہے کہ سب ہم یہ انجوائے نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں اور ہنسی میں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ جی کیا رستہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی سر، یہ سیٹائر ہے اس پہ، یہ بھی ایک ریزسٹنس کا بڑا اہم جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، دیکھیے سر، ایک تو ہم بہت سی ایبسرڈیٹیز میں پھنسے ہیں، بہت ہی مضحکہ خیز معاملات ہیں ہمارے۔ مثلا یہ نگران سیٹ اپ کیا چیز ہے سر؟ ایک حکومت جو 5 سال فار ایگزامپل رہتی ہے پاور میں، وہ ملک بیچ دے، جو مرضی کر دے وہ کر لے، وہ بس ایک الیکشن ہی نہیں کرا سکتی، مطلب یہی پرابلم ہے۔ یعنی وہ اگر ہوگی تو الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بجائے جو عقل مندی کا معاملہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنائیں، اور اس دوران یہ جو حکومت چلی آ رہی ہے وہ خود بخود نگران حکومت بن جائے اور اصل پاور الیکشن کمیشن کو چلی جائے۔ اب یہ جو ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو نواز دینا ہے، وہ اچانک چیف منسٹر بن جاتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں، منسٹر آ جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ نہ دنیا کو سیریسلی لیتی ہے، نہ وہ سیریسلی لیتے ہیں، اور ایسے خام خواہ جو معاملات یہ خراب چلتے رہتے ہیں۔ دوسرے بات، یہ بالکل بہت ہی اچھی بات کی نوید چودھری صاحب نے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کنفیوژن سے آگے نہیں نکلتے، کنفیوژن میں دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اس ملک کی ٹائم لائن کیا ہوتی ہے، 3 ہفتے بعد فلاں فیصلہ آنا ہے، پھر ملک کا کیا بنے گا، 2 ہفتے بعد فلاں نے ریٹائر ہو جانا ہے، پھر کیا بنے گا، 2 مہینے بعد فلاں کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، پھر کیا بنے گا۔ یعنی آپ 1.5-2 ہفتے سے 1.5-2 مہینے تک آپ کا ٹوٹل سپین ہے۔ اس میں بلکہ آپ کو ہنسی آ جائے گی اگر میں کہوں کہ آپ 5 سال بعد کہاں ہوں گے، 10 سال بعد کہاں ہوں گے، 50 سال بعد کہاں ہوں گے۔ یہ یعنی ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، یعنی یہ سوچ میں سے، قومی سائیکی میں سے بات نکل ہی گئی ہے۔ ایسی قوم جس میں سوچ کی سٹیبلٹی نہ ہو، سوچ کی لانگیویٹی نہ ہو، وہاں پہ کون سی پالیسی چلے گی اور کون سی ترقی آئے گی؟ ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی 2050 میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 28 معیشتوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 2075 وہ ایک دم 25 سال آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 25 سال کا نقصان نظر ہی نہیں آیا کہ آپ 25 سال پیچھے چلے گئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو جب تک یہ ایک ٹھہراؤ نہیں آئے گا کہ اب رک کے سوچنے کی صلاحیت حاصل کریں، تب تک یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے، آئین میں تمام اداروں کا کام طے ہے، ٹھیک ہے۔ جب ادارے اس کام کو چھوڑ کر پاور سٹرگل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر انہیں اپنی جگہ نکالنی پڑتی ہے آئین میں، اور وہ جگہ نکالنے کے لیے پھر اس قسم کی افراتفری پیدا ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو لگے کہ فلاں آ جائے ہماری مدد کے لیے، فلاں اپنا فیصلہ دے دے، یا فلاں کیس طے کر لے، یہ پھر وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ ہر کوئی آپا دھاپی کی ایک کیفیت ہے، یہ معاشرے سے ختم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات طاہر ملک صاحب نے بالکل درست کی کہ آسان ترین حل ہے، حل آسان ہوتا ہے، اس کا جو دوسرا راستہ نکالنے کے لیے ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ حل آسان ہی ہوتا ہے، اور حل آسان یہی ہے کہ اگر آپ کا آئین جو کہتا ہے کہ اگر جمہور کی بات سنی جانی ہے تو پھر جمہور کی بات سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔
एक वक्फा हम लेते हैं जी, फिर आखिर में कोशिश करेंगे कि किसी कंक्लूजन पर पहुँचें जो आम तौर पर हम नहीं पहुँचा करते। अगर हम पहुँच चुके होते तो पूरी कौम भी पहुँच चुकी होती। अगर कन्फ्यूजन हर जगह है तो हमें भी होगी। एक वक्फा के बाद हाजिर होते। जी नाज़रीन कराम, अब हम कोशिश करेंगे, हमारे पास काफ़ी वक्त है कि इस बात की ट्राई करें कि ये बातें हम बड़े लाइट मूड में, हल्के अंदाज में और कर रहे हैं, उसका कोई हल तलाश करें। अदालत ने भी कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अब आप देख रहे हैं अपने इदारों की तरफ कि वो क्या सेटअप जो आने वाला है उसको कैसे चलाया जाता है। अदारों की तरफ ही देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या राजा रियाज की तरफ देख रहे हैं, यहाँ क्या हमारा अब जो हुकूमत चली गई उसकी तरफ देख रहे हैं, वो तो नहीं। और जो आ भी जाएगा उसकी तरफ भी नहीं देख रहे। हम तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आने वाले दिनों में सेटअप कैसा होगा जो हमारी मईशत को कम से कम 9 महीने तक चला सके। इन 9 महीनों में जबकि हमने IMF के साथ को माहिदा करना है और इस दौरान हमने कोई अपने नए मनसूबे भी शुरू करने हैं जो शायद IMF को पसंद ना आए। चीन के साथ मिलकर, CPEC के साथ मिलकर, किसी और सूरत मिलकर। नवीद चौधरी साहब, क्या नज़र आता है आपको? कोई हम आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे अपने लिए, या इस तरह ही हचकोले खाते रहेंगे जैसे आगे नज़र आता है आपको आज के फैसले के बाद भी? देखें, जिस दौरान की नहर पे हम आ चुके हैं उसके आगे तो रास्ता कोई नहीं है। अब भी अगर हल ना ढूंढा तो फिर उसके बाद तो टोटल कोलैप्स है। देखें ना, डिफॉल्ट से आप ऐसे ही बचे हैं जैसे कान के पास से गोली गुजर जाए। मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम सारे जो है एकदम मामला खोल दें और एक झगड़े में लग जाएं और एक बहस शुरू हो जाए, तो इस वक्त जरूरत है आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सबसे ज्यादा। उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इदारे बैठ जाएं। छोटी सी एक बात है, कोई किसी लंबे चौड़े तरद्दुद की हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है। फिरोजपुर रोड रहायशी हूँ, जद्दी पिछड़े, अभी मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जितने सारे मार्बल के ताजर हैं उनमें से 80% 90% जो हैं उनके घर कनाडा के, दुबई में भी और यहाँ भी हैं। आप सिर्फ टैक्स रिकॉर्डिंग वाले को टैक्स कितना दे रहे हैं? 2700 अरब रुपए से ज्यादा के केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग पड़े। यानी कि ये सिर्फ आपका FBR की मद में मामला है। अगर ये कौन तैयार लेके चले मोटरवे की तर्ज पर एक सड़क ही हो जहाँ कानून का 70% 80 लाख हो, 90% नहीं होता, लोग ऐसे आ जाते हैं बाहर। अगर हम इतने लाख शुरू कर लें, हमने प्रैक्टिस की कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठते हुए बैग लगी ना, तो अगर आप एक दिन में शुरू हो जाए और ये वॉशिंग सेंटर पहले यूज करने की जरूरत है और आप दांतों से ताजरों से खुदा के लिए आप जो कमा रहे हैं आप कम नहीं कमा रहे। कनाडा तक में आपके बंगले हैं और ये चीजें सारे इदारों के पास मौजूद हैं। वहां से टैक्स तो एक सिम दुरुस्त होगी तो मैं समझता हूँ उसके साथ दूसरी सिम भी दुरुस्त होने शुरू हो जाएगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आपको बढ़ना होगा। वो डंडे के तौर पर बढ़े, वो इत्तेफाक कराए के तौर पर बढ़े, मिन्नत अल्लाह करके बढ़े, उसके सिवा आगे कोई रास्ता नहीं है, वरना ज़ाहिर खतरात ही खतरात। ठीक बात जी। ताहिर मलिक साहब, यानी कि हमें इकानमी की तरफ आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा रास्ता नहीं। ये अमूमन बात आप भी करते हैं, तो क्या सूरत है? एक तो एक बड़ा आसान तरीका है कि इलेक्शन कराए जाएँ, जो आए वो इसको चलाए, लेकिन अभी तो इलेक्शन और इस पूरे ट्रांजिशनल पीरियड के दरमियान बहुत से बातें होने वाली हैं। अब फैसला ही आ गया था जिसका अब हम तज़किरा कर रहे हैं, तो क्या फिर नक्शा नजर आता है आपको? देखिए, हम ना वो मिक्स कर रहे हैं, पंजाबी जी कहते हैं तेल पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। अगर तो आपने अंडर दी टेबल फैसले करने हैं जो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र होते हैं, तो अगर आपने अंडर दी टेबल फैसले करके मुझे बताना ही नहीं, मुझे शेयर ही नहीं करना, मुझे आप इस काबिल ही नहीं समझते, ना मुझ में आप समझते हैं कि पाकिस्तान का शहर इस काबिल है कि इसको शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल में फिर आपको चाइनीज मॉडल पे जाना पड़ेगा जिस पे आप जा रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उसमें चाइनीज मॉडल में अपोजिशन में होते हैं सारे राजा रियाज होते हैं जो सारे मसरूफ होते हैं, मिल ही नहीं सकते, तो आपको अपोजिशन बनानी पड़ेगी ऐसी, और मीडिया आपको खत्म करना पड़ेगा, तो ताकि जो फैसले करें वो करें, रिजल्ट आए ना आए वो उस तरह है। दूसरा फार्मूला वो है जो एक डेमोक्रेसी का है, उसमें डिबेट है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इख्तलाफ है, उसमें आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिटी के साथ रहना सीखें। गुल हाय रंगा रंग से है जीनत चमन,
اس میں آپ کی جو جنگ و جدل کی جگہ ہے جہاں انٹلیکٹ نے لڑنا ہے وہ پارلیمان ہوگی. یہاں پہ سب سے زیادہ جو آرام میں جگہ بیٹھی ہے وہ پارلیمان ہے جہاں ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اس طرح دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کو چلا نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے یہاں آپ ڈکلیئر کرتے جو میرے خیال میں ہے. دس از اے ڈارک ایج سوسائٹی. ڈارک ایج میں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت ہوتا ہے, وہ جو کہتا ہے اس کا ورڈ آف ماؤتھ از اے لا. تو یہاں آپ یہ فارمولہ کر لیں جو عمل میں ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ. نہیں یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو جتنی یہ بات کر رہے ہیں اس کا خلاصہ تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو چائنا ماڈل کی بات کر رہے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو کہنا سنا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے یہ ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہو رہا. چائنا ماڈل نہ کہتے ہوں, وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ڈیموکریسی لانی ہے تو جیسے ملیشیا میں, سنگاپور میں یا ایسٹرن ٹائیگر جو کہلاتے ہیں ان ملکوں میں ہیں, ویسی ڈیموکریسی لے آئیں. اور یہ جو پارلیمنٹ ڈیموکریسی آپ نے ڈونگ چایا ہوا ہے جہاں ہر آدمی جا کے بلیک میلنگ کرتا ہے, وہ تو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, ہمیں رستہ کو نہیں دکھا رہی. ایک طرف وہ لگے ہوئے ہیں, ایک طرف عدالتیں لگی ہوئی ہیں, ایک طرف تیسرے باری مقتدرہ قوتیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے, کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ سر ایک لائٹر ویسے خیال ہے کہ میں ہوں تو ڈیموکریٹ, لیکن یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. اب جی سر, ایک لائٹر نوٹ پہ بات آپ کی اجازت سے کہ راجہ ریاض صاحب کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے کہ ان کی پوری زندگی کا حاصل یہ 3 دن ہے جب پرائم منسٹر ان سے ملنا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں مل پا رہا. اب دیکھیں نا, یہ اب ان کے بھی تو کچھ حق ہے نا زندگی میں, سیاسی زندگی کا کچھ ثمر بٹورنے کا. دوسری چیز سر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مساق معیشت کرنا ہے, مساق جمہوریت کرنا ہے, چین بنانا ہے, ڈیموکریسی لانی ہے, ایک ادارے کے ڈائنامک اور روبسٹ ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اور وہ عدلیہ ہے. اگر آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ خام ہے تو آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں وہ تباہ ہو جائے گا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ کہ ہیومن سوسائٹی میں جہاں بھی انٹریکشن ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہاں کانفلکٹ بھی پیدا ہوتا ہے. اگر عدالت اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی صلاحیت اور ریزالو کرنے کا اعتماد اور بھروسہ نہ رکھتی ہو اور کمانڈ کرتی ہو وہ اعتماد عوام کا, تو وہ کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اس سسٹم کے حوالے سے کوئی چیز طے کرنی ہے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا, اس کے بعد آپ جو میثاق کریں, کیونکہ میثاق بھی ٹوٹتے ہیں, پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ کسی تھرڈ پارٹی جس سے آپ نے فیصلہ لینا ہے. اگر آپ کوئی چیز کا اپوائنٹمنٹس کی, کسی چیز کی پالیسیز کی, عوام کے پہ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کہاں جانا ہے؟ اب دیکھیے اس وقت جو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے لے رہے ہیں نا. باقی تو شبر زیدی صاحب نے بتا دیا سارا کچھ کہ جن سے آپ کو ٹیکس لینا چاہیے, وہاں پہ تو سب بڑے بڑے جو ہیں وہ بھالے اور پتہ نہیں ڈھالے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں دینا. تو یہ تو شروع سے ہی فیلئر ہے سر سسٹم. یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب ایکویٹیبل ٹیکس رجیم آئے گی, اور ایکویٹیبل ٹیکس رجیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا ریزیلینٹ ہو کہ پریشرز برداشت کر سکے اور درست بات کر سکے, اور اس کی درست بات بائنڈنگ ہو. جی طاہر ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ؟ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے جسم میں کینسر ہو جو آپ کا ایک بازو ہے وہ ہیلدی ہو جائے. اٹ سمپلی کینٹ ہیپن, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بیسک ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ ریاست کی سوورینٹی, الٹیمیٹ پاور کس کے پاس ہوگی؟ لا کے پاس ہوگی, عوام کے پاس ہوگی, کہ طاقتور کے پاس ہوگی؟ اس طرح گڈ بوائے نہ بنے کہ عدلیہ چنگیاں کر لو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح نہیں دنیا چلتی. دنیا ایسی چلتی ہے ملک صاحب, دنیا ایسی چلتی ہے نہیں, اس طرح نہیں چلتی عدلیہ. آپ اس طرح وہ آپ اس میں وہ پیسٹری والی خوبصورت عدلیہ نہیں نکال سکتی. دائیں بائیں آپ کو کراس دی بورڈ بیوٹی پیدا کرنی. پیسٹری والی عدلیہ نہیں چاہیے, بلکہ بادام لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں نوید چاچا صاحب؟ جی معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کا جو بحران ہے اس نے ہمیں بہت سارے سبق سکھا دیے ہیں, لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو عدلیہ کے پیچھے کوئی لوگ ہیں نا. اب یہ میں کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جب ہوئے ہیں تو اس میں سروس افسران موجود تھے اسٹیبلشمنٹ کے, وہاں کچھ ججز بھی آن بورڈ تھے. یہ جو کچھ بعد میں کرتے نظر آئے ان کے پیچھے بھی کوئی ہے. اچھا پھر جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ان کے پیچھے کوئی باہر سے ہوتا ہے, یہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایک منیمم جو آپ کا ایجنڈا ہے نا اس کے 3-4 پوائنٹ آپ طے کر لیں کہ بھی ٹیکس کلیکشن ایک دوسرے پہ ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. نہ فوج کہے گی کہ بھائی وہ جو ڈالر والا ہے اسے ٹیکس نہ لو, یہ چینی والوں کو رائے دو, یہ فلاں سے ہم نے چینل نکلوایا ہے اس کو رائے دے دو, فلاں لینڈ مارک پر ہے اس کو رائے دے دو. عدلیہ بھی کہہ رہی ہے اسٹے غیر ضروری نہیں دیں گے, کیسز جینوئن آئیں اسٹے لیں. نجائز بھی کرتا ہے ایف ڈی آر میں مطلب ملتے رہتے ہیں, لیکن کہ بھائی کوئی ٹھوس بنیاد ہوگی, کتنے % جمع کرا دو اور کام شروع کر دو. لیکن تو گزارش
मिनिमम एजेंडा बना के ना मैशत के हवाले से आगे बढ़े। तो इदारे तो सारी एक जैसे हैं। अगर अदलिया 130 नंबर की है तो मीडिया का भी यही हाल है, बाकी सोसाइटी का भी यही हाल है। हैं जी नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अब बातें एक ही कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, मुख्तलिफ असलूब में कर रहे हैं। आज तो बल्कि असलूब भी एक है, कोई तनज़न कर रहे हैं, मज़ाहन कर रहे हैं, मजाकत कर रहे हैं, मज़का उड़ा रहे हैं, अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों कर जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमारे अदारे स्टैंड करते हैं, ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर अदलिया के पास हम फैसले के लिए जाएँ और फैसला सही करें तो शायद अदारे ठीक हो जाएँ, लेकिन ये होगा कैसे, यही तो मुसीबत है। वो कहते हैं जब सारा ही माशरा ख़राब है तो अदालतों से आप क्या तवक्को रखते हैं, ये बात भी गलत नहीं है। फिर सच क्या है, हक़ क्या है, हमारी रास्ता क्या है, तलाश करेंगे, लगे रहेंगे हम अपने काम पे, किसी न किसी दिन तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।